جس کے دوران انہوں نے صاحب اسم و امیر کو فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کی کامیابی پر مبارکباد پیش کی اور قطر کی قیادت، حکومت اور عوام کی مزید ترقی و خوشحالی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ٹیلی فون کال کے دوران تازہ ترین علاقائی اور بین الاقوامی پیش رفت کے علاوہ دو طرفہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبد النہیان کو ایک تحریری پیغام ارسال کیا ہے جس کا تعلق دونوں ممالک کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سے ہے۔ کل ایران کے دورے پر گئے ہوئے معاون وزیر خارجہ برائے علاقائی امور ڈاکٹر محمد بن عبد العزیز بن صالح الخلیفی نے ایران کے وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات کی اور انہیں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ کا مذکورہ پیغام پہنچایا۔ معاون وزیر خارجہ للبہ بنت راشد الخاطر سے کل خلیج کی ریاستوں اور یمن کے لیے اقوام متحدہ کی تعلیم، سائنس اور ثقافت سے متعلق ادارے یونیسکو کے نمائندے اور دوحہ میں یونیسکو کے دفتر کے ڈائریکٹر صالح الدین ذکی خالد نے ملاقات کی۔ بات چیت کے دوران قطر اور یونیسکو کے مابین تعلیم، ثقافت اور ماحولیات کے شعبوں میں تعاون کا جائزہ لیا گیا اور یمن کی صورتحال کے بارے میں دونوں فریقوں کے درمیان تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ افغانستان میں خواتین کی آزادی اور حقوق کی صورتحال کے بارے میں بھی تازہ ترین ڈیولپمنٹ پر غور کیا گیا۔ معاون وزیر خارجہ نے دوحہ میں یونیسکو کے نمائندے کا خیر مقدم کرتے ہوئے ان کے فرائض کی انجام دہی میں کامیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ یونیسکو کے دفتر کے ڈائریکٹر نے فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے کامیاب انعقاد پر معاون وزیر خارجہ کو مبارکباد دی۔ کل قطر کی شورا کونسل کا باقاعدہ ہفتہ وار اجلاس شورا کونسل کے اسپیکر حسن بن عبداللہ الغانم کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اجلاس کے آغاز میں شورا کونسل کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر حمد بن ناصر الفضالہ نے اجلاس کا ایجنڈا پڑھ کر سنایا اور گزشتہ اجلاس کے منٹس کی توثیق کی۔ اس کے بعد شورا کونسل نے گھریلو ملازمین کے بھرتی کے دفاتر کی تنظیم نو اور نگرانی کے موضوع پر شورا کونسل کے کئی معزز اراکین کی جانب سے پیش کی گئی عمومی بحث کی درخواست کا جائزہ لیا۔ شورا کونسل نے دیگر چیلنجز کے علاوہ گھریلو ملازمین کے فرار، زیادہ اخراجات، ملازمین کی تربیت اور اہلیت کی کمی اور بعض خاندانوں میں ان کی تعداد میں اضافہ جو کہ اصل ضرورت سے زیادہ ہے سے متعلق چیلنجز پر بحث کی۔ کونسل نے بین الپارلیمانی یونین IPU کی 145ویں جنرل اسمبلی کے اجلاس میں قطر کے وفد کی شرکت اور IPU کی گورننگ کونسل کے 210ویں اجلاس میں شرکت کی رپورٹ کا جائزہ لیا۔ یہ اجلاس روانڈا کے دارالحکومت کیگالی میں اس سال اکتوبر کی 10 سے 15 تاریخ کے درمیان منعقد ہوا تھا۔ اس کے بعد شورا کونسل نے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل مختلف موضوعات پر بھی بحث مکمل کی اور ان کے بارے میں مناسب فیصلے صادر کیے۔ قطر ٹورزم کے چیئرمین اور قطر ایئر ویز گروپ کے چیف ایگزیکٹو اکبر الباقر نے کہا ہے کہ حال ہی میں عرب وزارتی کونسل برائے سیاحت کی جانب سے سن 2023 کے لیے دوحہ کو عرب سیاحتی دارالحکومت کے طور پر منتخب کرنا اس بات کی نشاندہی ہے کہ دوحہ واقعی ایک قابل ذکر شہر ہے جہاں تمام انٹرنیشنل ٹریولرز کو سیاحت کا ایک شاندار تجربہ حاصل ہوتا ہے۔ قطر ٹورزم کی جانب سے پریس کو دیے گئے ایک بیان میں اکبر الباقر نے کہا کہ فیفا ورلڈ کپ 2022 قطر کا ٹورنامنٹ، اس سے بہت سے لوگوں کو قطر کی میزبانی، گرمجوشی اور مستند ثقافت اور ورثے کا براہ راست تجربہ حاصل ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سن 2030 تک قطر کی سیاحت کی حکمت عملی کا مقصد 60 لاکھ زائرین کو راغب کرنا ہے۔ واضح ہے کہ عرب لیگ کے جنرل سیکریٹریٹ ہیڈ کوارٹرز قاہرہ میں
حال ہی میں ہونے والے 25ویں اجلاس میں عرب وزارتی کونسل برائے سیاحت نے سن 2023 کے لیے دوحہ کو عرب سیاحتی دارالحکومت کے طور پر منتخب کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر FM 107 سے سن رہے ہیں۔ ترکی کے صدر جناب رجب طیب اردغان نے کل سعودی عرب کی شورا کونسل کے اسپیکر ڈاکٹر عبداللہ بن محمد بن ابراہیم الشیخ اور ان کے ہمراہ آنے والے وفد سے ملاقات کی، جو اس وقت ترکی کے دورے پر ہے۔ ملاقات کے دوران ترکی کے صدر نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے اور مزید فروغ دینے کے لیے کوششیں تیز تر کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ سعودی عرب کی شورا کونسل کے اسپیکر بھی دو طرفہ پارلیمانی تعلقات کو اعلیٰ ترین سطح تک بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا۔ اس کے علاوہ باہمی دلچسپی کے مقصد علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ کل الجزائر کے وزیر داخلہ ابراہیم مراد اور ان کے سعودی عرب کے ہم منصب شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف بن عبدالعزیز آل سعود کے درمیان ملاقات ہوئی۔ سعودی وزیر داخلہ اس وقت الجزائر کے دورے پر ہے۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کی وزارت داخلہ کے درمیان مشترکہ سیکیورٹی تعاون کو مضبوط بنانے کے وسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس سے قبل سعودی وزیر داخلہ نے الجزائر کے صدر عبدالمجید تبون سے ملاقات کی تھی، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور سیکیورٹی تعاون کا جائزہ لیا گیا اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد موجودہ علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں کل بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے۔ ان مظاہروں کی کال خرطوم مزاحمتی کمیٹیوں کی کوارڈینیشن نے کی تھی۔ مارچ آف ملینز کے عنوان سے کیے گئے مظاہروں کے شرکاء ملک کے اندر ایک سول حکومت قائم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مظاہرین نے ملک کے اندرونی معاملات میں غیر ملکی مداخلت کو مسترد کرتے ہوئے فوج اور سیاسی قوتوں کے درمیان حالیہ معاہدے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس معاہدے پر 5 دسمبر کو دستخط کیے گئے تھے۔ واضح رہے کہ سوڈان میں گزشتہ 1 سال کے سے زائد عرصے سے مسلسل عوامی مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے اپنے ملک کے اندر حب الوطنی پر مبنی صحت کی مہم چلانے کے لیے مزید کوششیں کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ چین کی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صدر شی جن پنگ نے عوام کی حفاظت اور صحت کے تحفظ کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات حب الوطنی کی صحت مہم کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر کی۔ فلسطینی قیدیوں اور سابقہ قیدیوں کے معاملات کے فلسطینی کمیشن نے کہا ہے کہ سن 2022 میں فلسطینیوں کو گھروں کے اندر نظر بند کیے جانے کے 600 سے زیادہ واقعات پیش آئے ہیں۔ کمیشن نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی حکام نے 14 سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے انہیں سزا کے طور پر ان کے گھروں میں بند رکھنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ اس دوران میں بچوں کے والدین کو عدالت کی جانب سے جرمانہ ادا کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور کچھ والدین جرمانے کی بڑی رقم جمع کروانے کے لیے اپنی جائیداد تک بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جنوبی کوریا نے اعلان کیا ہے کہ کل شمالی کوریا کے 5 ڈرون طیارے جنوبی کوریا کی فضائی حدود میں داخل ہو گئے اور وہ دارالحکومت سیول کے قریب جزیرہ گنگوا پر پرواز کے بعد واپس لوٹ گئے۔ اس کارروائی کے سبب سیول کی حکومت نے عارضی طور پر تمام پروازیں معطل کر دیں۔ شمالی کوریا نے 5 سال بعد اس قسم کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے۔ جنوبی کوریا کا کہنا ہے کہ وہ جوابی کارروائی کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ فلپائن میں خراب موسم اور ملک کے جنوبی علاقوں میں گزشتہ 2 دنوں سے ہونے والی شدید بارشوں کے نتیجے میں آنے والے سیلاب اور بڑے دریاؤں میں طغیانی کی وجہ سے 8 افراد ہلاک اور 19 لاپتہ ہو جانے کی خبر ملی ہے۔
फिलिपाइन की नेशनल डिजास्टर एजेंसी ने एक बयान में कहा है कि सैलाब के 1 लाख से ज्यादा लोग मुतासर हुए हैं, जिनमें तकरीबन 45,000 रिहायशी भी शामिल हैं, जो बेघर होने के बाद पनाहगाहों में रहने पर मजबूर हैं। लापता होने वाले 19 अफराद में ज्यादातर माहीगीर शामिल हैं। फिलिपाइन 7,600 से ज्यादा जज़ायर पर मुश्तमिल जजीरा नुमा है, जहां साल में औसतन 20 ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं और मॉनसून की शदीद बारिशें, लैंडस्लाइडिंग और सैलाब आने से फसलें तबाह हो जाती हैं। और अब कुछ खबरें खेल की दुनिया से। कतर फुटबॉल एसोसिएशन QFA ने कौमी टीम के 27 खिलाड़ियों के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है, जो उज़्बेकिस्तान में होने वाले 2023 के अंडर-20 AFC एशियन कप में शिरकत करेगा। ये टूर्नामेंट फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप के तहत मुनक्किद होगा। कतर को ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया के साथ और सन 2010 के एडिशन के रनर्स अप ईरान और वियतनाम के साथ रखा गया है, जो सन 2016 के सेमीफाइनल्स में थे। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA को सन 2022 के लिए बैनुल-अक़वामी इवेंट्स के बेहतरीन मुंतज़िम का एजाज़ दिया गया है। इस बात का ऐलान कल उज़्बेकिस्तान की ओलंपिक कमेटी की जानिब से मुनक्किद की गई एक तकरीब में किया गया। उधर OCA ने एक बयान में कहा है कि उसके एथलीट्स मुज़फ़्फ़र बेक तुर्बायोव और स्वेतलाना यूसिपोवा को उज़्बेकिस्तान नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में बेतरतीब मर्द और खातून एथलीट ऑफ द ईयर का एजाज से नवाजा गया है। कल मुत्तहिदा अरब इमारात के कोच रोडोल्फो अरुबरेना ने अरब गल्फ कप के 25वें एडिशन में शिरकत के लिए अपने हतमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। इससे पहले इराकी फुटबॉल एसोसिएशन ने अपने हतमी स्क्वाड का ऐलान किया था। यह टूर्नामेंट इराक के शहर बसरा में अगले माह जनवरी की 6 तारीख से 19 तारीख तक खेला जाएगा। मुत्तहिदा अरब इमारात की टीम 7 जनवरी को बहरीन की टीम के साथ मैचेस का आगाज करेगी। इराकी फुटबॉल एसोसिएशन ने बताया है कि इराक की कौमी टीम ने आज 27 दिसंबर से बसरा में तरबियती कैंप शुरू कर दिया है, जिसके दौरान अलमना इंटरनेशनल स्टेडियम में इराक और कुवैत की टीमों के दरमियान 30 दिसंबर को दोस्ताना मैच खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच बसरा इंटरनेशनल स्टेडियम में ग्रुप ए में शामिल मेजबान इराक और अम्मान के दरमियान होगा। टूर्नामेंट के ड्रॉ के मुताबिक इराक, अम्मान, यमन और सऊदी अरब को ग्रुप ए में रखा गया है, जबकि ग्रुप बी में कतर, बहरीन, कुवैत और मुत्तहिदा अरब इमारात की टीमें शामिल हैं। आज का पहला बुलेटिन खत्म होने से पहले समाअत फरमाइए हेडलाइंस एक मरतबा फिर। साहिब इस्म अमीर ने अमेरिका के सदर को ताज़ियत का बरकी पैगाम इरसाल किया है। साहिब इस्म अमीर को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम की जानिब से टेलीफोन कॉल मौसूल हुई। कल कतर की शूरा काउंसिल का बाकायदा हफ्तावार इजलास शूरा काउंसिल के स्पीकर की सदारत में मुनक्किद हुआ। और फिलिपाइन में शदीद बारिशों के नतीजे में आने वाले सैलाब और बड़े दरियाओं में तुग़यानी की वजह से 8 अफराद हलाक और 19 लापता हो जाने की खबर मिली है। इसके साथ ही आज का पहला बुलेटिन अपने ख्ताम को पहुंचा। न्यूज़ रूम से महमूद अहमद, साउंड टेक्नीशियन मोहम्मद हसन और मुझे हिशाम सैफर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख नूर उम्मल बवा की 1Q रियाल से। और काफ़ी दिनों से मैं सोशल मीडिया पे बहुत से वीडियो देख रहा था। बहुत से लोगों का जॉब चले गई और टर्मिनेट कर दिए हैं, मुल्क भेज रहे हैं। तो ऐसे वीडियो देख के याद आया कि अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं लोगों को, जो भी टर्मिनेट हो गए हैं, मुल्क जाने की फिराक में हैं। तो ऐसे लोग अगर कतर में होकर काम ढूंढ रहे हैं, काम चेंज करना चाहते हैं, तो अपने कंपनी में हायर कर रहे हैं। मुझसे कांटेक्ट कीजिए। अगर हो सकता है आपको इंटरव्यू में पास हो जाएंगे तो हम लोग अपने कंपनी में लेंगे और चेंज भी कर लेंगे। और मुल्क जाने से अच्छा है इधर ही होके चेंज कर लीजिए। और किसी को ज़रूरत है तो ये वीडियो उनको, आपके दोस्त वगैरह उनको भी शेयर कीजिए, ताकि वो मुल्क जाने से अच्छा है अपने कंपनी में चेंज करके अपने यहाँ पर ही काम करें।
तो ऐसे लोगों को मैं काम भी दे सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं. अगर टर्मिनेट हो गए हैं नो प्रॉब्लम.